کہ ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد۔ سفر قرآن۔ ترحاب پریمیم کوالٹی کے خوبصورت عربی لباس، عربی ٹوب اور جھبے مدارس اور مکاتب میں طلبہ کو انعام دینے کے لیے بالکل واجبی ہدیے پر۔ تفصیلات کے لیے ابھی کال کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ ناظرین اکرام، آپ تمام کے استقبال ہے ہمارے آج کے ایپیسوڈ نمبر 21 میں، یعنی پارہ نمبر 21 میں۔ سب سے پہلے میں آپ تمام لوگوں سے معذرت چاہتا ہوں کہ آج کوئی اہم کام ہونے کی وجہ سے SIR کا جو مسئلہ پورے مہاراشٹر میں چل رہا ہے، اس کی ایک اہم میٹنگ ہونے کی وجہ سے میں آپ کے درمیان وقت پر حاضر نہ ہو سکا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ ضرور اس مسئلے کو سمجھیں گے۔ آئیے پارہ نمبر 21 کا آغاز اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر، کہ دین کی دعوت دینے والے داعی اور واعظ کو دو چیزوں کا اہتمام کرنا چاہیے، قرآن کریم کی تلاوت اور نماز کا اہتمام کرنا چاہیے۔ یہاں ایک بات یہ سمجھ لی جائے کہ صرف نماز پڑھنا کافی نہیں ہے، بلکہ نماز کا اہتمام ضروری ہے۔ نماز انسان کو فحش اور منکر سے روک دیتی ہے۔ منکر ایسے گناہ کو کہتے ہیں جس کے حرام ہونے پر شریعت کی دلیل ہو، اور فحش ایسے گناہ کو کہتے ہیں جس کو ہر عقل مند شخص برا اور نامناسب سمجھے۔ بسا اوقات بندہ نماز پڑھتا ہے اور پھر بھی گناہ نہیں چھوڑتا۔ اس آیت کا معنی یہ نہیں ہے کہ نماز بندے سے اس کے گناہ چھڑوا دیتی ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ نماز گناہوں سے روکتی ہے۔ روکنا اور ہے، چھڑوانا اور ہے۔ نماز پورے آداب کے ساتھ ہو تو پھر گناہوں سے روکتی ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعۃ فایای فاعبدون، کہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم پر مکہ مکرمہ میں رہتے ہوئے دین پر چلنا دشوار تھا، تو پہلے انہیں صبر و استقامت کی تعلیم دی گئی۔ یہاں فرمایا کہ اگر ایک جگہ رہتے ہوئے دین پر عمل اور اللہ تعالیٰ کی عبادت مشکل ہو تو ہجرت کر کے کسی ایسے علاقے کی طرف چلے جائے جہاں دین پر چلنا آسان ہو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی زمین بہت وسیع ہے۔ اس کے بعد میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اس آیت میں ایک شبہ کا ازالہ بھی کر دیا کہ ہجرت کے وقت کسی کے ذہن میں آ سکتا ہے کہ یہاں تو روزگار کی ترتیب بنی ہوئی ہے، جب دوسرے علاقے میں ہجرت کر کے جائیں گے وہاں روزگار کی ترتیب کیسے بنے گی؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بہت سے جانور ہیں، کوئی بھی اپنا رزق ساتھ اٹھا کر نہیں چلتا، بلکہ اللہ تعالیٰ انہیں رزق دیتا ہے۔ تو کیا وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور مرضی کے لیے اپنا وطن چھوڑیں گے، اللہ تعالیٰ انہیں رزق نہیں دیں گا؟ اللہ اکبر۔ اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، کہ مشرکین جب کشتی میں سوار ہوتے اور پھنس جاتے تو اس وقت اللہ تعالیٰ کو پکارتے اور اخلاص کے ساتھ پکارتے۔ مشرک بھی سمجھتے تھے کہ اس مشکل سے اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی نہیں نکال سکتا، چونکہ یہ دعا اخلاص سے ہوتی تھی اس لیے اللہ تعالیٰ ان کو نجات عطا فرما دیتے تھے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ مومن ہو جاتے تھے، بلکہ اس گھڑی میں ان کا عقیدہ یہ ہوتا تھا کہ اس مشکل سے خدا کے علاوہ ہمیں کوئی نہیں نکال سکتا۔ اللہ تعالیٰ بچا لیتے، یہ پھر شرک شروع کر دیتے۔ ان کی اس برے عادت اور اس احسان فراموشی کو یہاں ذکر کر کے ان پر رد کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، جو شخص ہمارے دین کے راستے میں مشقت برداشت کرے اور محنت کرے ہم اس کے لیے اپنے راستے کھول دیتے ہیں۔ یہ آیت دین پر چلنے والوں کے لیے بڑی خوشخبری ہے کہ جب انسان ہمت نہ ہارے بلکہ مسلسل کوشش و محنت میں لگا رہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مشکلات دور فرما کر راستے کھول دیتے ہیں اور منزل مقصود تک پہنچا دیتے ہیں۔ اس کے بعد میں اللہ رب العزت یہاں پر یہ صورت مکمل ہوتی ہے اور پھر سورۃ الروم کا آغاز ہوتا ہے۔ اس صورت کے آغاز میں ایرانیوں کے مقابلے میں رومیوں کی فتح کی پیشن گوئی کی گئی جو 7 سال بعد پوری ہوئی، اسی مناسبت سے اس کا نام سورۃ الروم ہے۔ سورہ روم مکی ہے، دیگر مکی صورتوں کی طرح اس میں بھی دین اسلام کی بنیادی عقائد توحید، رسالت اور قیامت کو دلائل سے ثابت کیا گیا ہے۔ شروع صورت میں ایک عظیم پیشن گوئی کی گئی ہے جس میں 2 خوشخبریوں کا ذکر تھا۔ ایک یہ کہ کچھ سالوں بعد اہل روم جو اہل کتاب عیسائی تھے ان کو ایرانیوں پر یعنی جو آتش پرست تھے فتح نصیب ہوں گی، اور اسی دن مسلمانوں نے اہل قرآن کو مشرکین پر فتح کی صورت میں خوشی نصیب ہوں گی۔ یہ صورت کا آغاز میں بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں الف لام میم غلبت الروم فی ادنی الارض وہم من بعد غلبہم سیغلبون۔ ان آیات کا شان نزول یہ ہے کہ دنیا میں 2 سپر پاورز آمنے سامنے تھے، ایک روم، دوسری ایران۔ روم کے ہر بادشاہ کو قیصر کہا جاتا تھا، ایران کے ہر بادشاہ کو کسرا کہا جاتا تھا۔ رومی اہل کتاب عیسائی تھے اور ایرانی آتش پرست مجوس تھے۔
ایران مسلسل روم کو شکست دیتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا، ادھر مکہ میں بت پرست مشرکین کی ہمدردیاں ایرانیوں کے ساتھ تھی۔ جب وہ کسی شہر کو فتح کرتے تو مکہ کے مشرکین مسلمانوں کو چڑھاتے کہ دیکھو ہمارا ایران بھائی مسلسل اہل روم کے مقابلے میں فتح حاصل کر رہے ہیں۔ اس وقت پر یہ صورت نازل ہوئی جس میں دو پیشن گوئیاں کی گئی، پہلے یہ کہ چند سالوں میں اہل روم اہل ایران پر غالب آ جائیں گے، اور دوسرے یہ کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی مدد فرمائیں گے اور مسلمان بھی اس سے خوش ہو جائیں گے۔ اس پیشن گوئی کے پورا ہونے کا اس وقت بظاہر کوئی امکان نظر نہیں آ رہا تھا۔ اسی وجہ سے مشرکین کے سردار ابی بن خلف نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے 100 اونٹوں کی شرط لگا لی تھی کہ اگر آئندہ 9 سالوں میں اہل روم غالب آ گئے تو میں 100 اونٹ دوں گا، وگرنہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ دیں گے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے اس کی شرط کو قبول فرما لیا۔ اس وقت تک اس طرح دو طرفہ شرط کی حرمت نہیں آئی تھی، ابھی اس وقت میں دو طرفہ شرط لگانا حرام ہے۔ اس صورت کے نزول کے 7 سال بعد اللہ تعالیٰ نے اس پیشن گوئی کو پورا فرمایا۔ قیصر روم ہرقل نے کسرا ایران پر پلٹ کر حملہ کیا جس میں قیصر کو فتح ہوئی۔ یہ وہی سال ہے جس میں غزوہ بدر ہوا تھا۔ یوں دونوں پیشن گوئیاں پوری ہوئی۔ ابی بن خلف مر چکا تھا، اس کے بیٹوں نے شرط کے مطابق حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو 100 اونٹ دیے۔ اس وقت دو طرفہ شرط کی حرمت آ چکی تھی، اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صدیق رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ ان اونٹوں کو صدقہ کر دو۔ اس کے بعد اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون۔ اس آیت سے 5 نمازوں کا اشارہ نکلتا ہے۔ حین تمسون میں مغرب اور عشاء دونوں شامل ہیں، اور حین تصبحون میں فجر کی نماز ہے، اور عشیًا میں عصر کی نماز ہے، حین تظہرون میں ظہر کی نماز ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا۔ اس رکوع میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی بڑی بڑی نشانیاں بیان فرمائی ہیں کہ وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ، اس کی ایک نشانی یہ ہے کہ تمہیں مٹی سے پیدا فرمایا۔ پھر ارشاد فرماتے ہیں وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے تمہی میں سے بیویاں پیدا کی تاکہ تم ان کے پاس جا کے سکون حاصل کر سکو۔ پھر اللہ ارشاد فرماتے ہیں وَمِنْ آیَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ، کہ اس کے اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے آسمانوں اور زمینوں کی پیدائش، زبانوں اور رنگوں کا مختلف ہونا بھی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَمِنْ آیَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، رات اور دن کا ایک ایک حصہ نیند اور اللہ کا فضل تلاش کرنے کے لیے۔ وَمِنْ آیَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمْعًا، بجلی کی چمک سے ڈر اور امید دونوں ہوتی ہیں۔ وَمِنْ آیَاتِهِ أَن تَقُومُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ، آسمان و زمین میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے قائم ہے یہ آسمان اور زمین۔ پھر فرماتے ہیں وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ، کہ اس میں آخر میں بعد الموت کو بیان فرمایا کہ ابتدا میں بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، مرنے کے بعد بھی دوبارہ اللہ تعالیٰ ہی پیدا کریں گے۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون، انسانوں نے جو اعمال خود کیے اس کی وجہ سے خشکی اور تری میں فساد پھیلتا ہے۔ اس آیت سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ دنیا میں جو بھی تکلیف، مصیبت یا طوفان آتا ہے اس کی وجہ انسانی اعمال ہے۔ ذہن میں اشکال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انبیاء اکرام علیہ السلام اور اولیاء پر جو تکلیفیں آتی ہیں کیا ان کا سبب بھی ان کے اعمال ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ ضروری نہیں کہ مصیبت ہر حال میں انسانی اعمال کی وجہ سے آئے، مصیبت کے آنے کا سبب کچھ اور بھی ہو سکتا ہے۔ مصیبت یا تکلیف انسانی اعمال کے بجائے کسی اور سبب سے بھی آ سکتی ہے، اور اس آیت اس کی نفی بھی نہیں کر رہی ہے۔ بغیر گناہ کے کسی کو کوئی مصیبت یا تکلیف پیش آ جائے، جیسے انبیاء اور اولیاء کو جو مصیبتیں اور تکلیفیں پیش آتی ہیں یہ ان کی آزمائش ہوتی ہیں، اور اسی آزمائش کے ذریعے ان کے درجات کو بلند کیا جاتا ہے۔ یہاں پر سورہ روم مکمل ہوتی ہے، پھر اللہ رب العزت اس کے بعد میں سورہ لقمان کا آغاز کرتے ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے یہ سورہ لقمان جو ہے اس لیے کہ اس صورت میں حضرت لقمان حکیم کی نصیحتوں کو ذکر کیا گیا ہے جو انہوں نے اپنے بیٹے کو فرمائی تھی، اس لیے سورت کا نام بھی حکیم لقمان کے نام پر سورہ لقمان رکھا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ۔ نضر بن حارث ایک مشرک تھا اور تجارت کے لیے مختلف ملکوں کا سفر کیا کرتا تھا، وہاں سے پرانے بادشاہوں کے قصوں اور کہانیوں پر مشتمل کتابیں یا گانا گانے والی کنیز خرید کر لاتا۔
اہل مکہ کو جمع کر کے کہتا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں پرانے وقت کی کہانیاں عاد اور سمود کے قصے سناتے ہیں تو میں تمہیں اس سے بھی زیادہ مزیدار کہانیاں سناتا ہوں۔ مقصد یہ تھا کہ لوگ قرآن کریم نہ سنیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لائیں۔ اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو خدا سے غافل کرنے والی باتوں کو خرید لیتے ہیں تاکہ اس کے ذریعے لوگوں کو خدا کے راستے سے بھٹکا دے اور اس کا مذاق اڑائے۔ ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، یہاں اللہ تعالیٰ نے حضرت لقمان کا ذکر فرمایا کہ انہیں حکمت عطا کی گئی تھی، وہ توحید پرست تھے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک بنانے کو ظلم عظیم قرار دیتے تھے۔ حضرت لقمان نبی نہیں تھے بلکہ ایک نیک اور بہت بڑے آدمی تھے۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو یہ نصیحتیں فرمائی، بیٹا شرک نہ کرنا، شرک بہت بڑا گناہ ہے۔ اگر کوئی چیز رائے کے دانے کے برابر بھی ہو تو اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی ہے کہ اسے حاضر کر دیں گے، اس لیے اللہ تعالیٰ کے علم کا قائل رہنا، نماز کی پابندی کرنا، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے رکنا، لوگوں کے ساتھ ترش روئی سے پیش نہ آنا، زمین پر اکڑ کر نہ چلنا، میانہ روی کے ساتھ چلنا، اپنی آواز کو پست رکھنا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ عندہ علم الساعہ۔ یہاں 5 چیزوں کا ذکر اس لیے فرمایا کہ عام طور پر لوگ انہی 5 چیزوں کے بارے میں بات کرتے ہیں، نجومیوں سے انہی کے بارے میں پوچھتے ہیں، اندازے انہی کے بارے میں لگاتے ہیں۔ وہ 5 چیزیں یہ ہیں، پہلی قیامت کا علم، دوسرے بارش کب ہوں گی، تیسرے ماؤں کے پیٹ میں کیا ہے، چوتھے انسان کیا کمائیں گا، اور 5ویں انسان کہاں مرے گا۔ مذکورہ یہ جو 5 چیزیں ہیں اس کا علم صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ اس کے بعد میں یہ سورہ لقمان مکمل ہوتی ہیں اور پھر اس سورہ سجدہ کا آغاز ہوتا ہے۔ اس سورت میں آیت سجدہ اور سجدے کا ذکر ہے، اسی وجہ سے سورت کا نام سورہ سجدہ رکھا گیا ہے۔ اس سورت میں دین اسلام کی بنیادی ارکان، توحید، رسالت اور آخرت کی باتیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر جمعہ کے دن نماز فجر کی پہلی رکعت میں اس سورت کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں اللہ الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی 6 ایام ثم استوى علی العرش۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان، زمین اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے 6 دنوں میں پیدا کیا۔ 6 دنوں سے مراد 6 دنوں کی مقدار ہے، کیونکہ اس وقت تو دن رات ہوتے ہی نہیں تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہیں، یہ متشابہات میں سے ہیں، اور استوا علی العرش کا معنی ہم نہیں جانتے بلکہ اس کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ۔ اس آیت کا ایک معنی یہ ہے کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی ہے اور آپ کو قرآن کریم دیا ہے۔ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ، یہ قرآن ہماری طرف سے ہے، اس قرآن پاک میں آپ نے شک نہیں کرنا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کے قرآن ہونے میں کوئی شک نہیں تھا، لیکن بسا اوقات اس پر مزید پختہ رہنے کے لیے اللہ پاک ایسی بات ارشاد فرماتے ہیں۔ ایک معنی مفسرین نے یہ بیان کیا ہے کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی اور آپ کو موسیٰ علیہ السلام سے اس دنیا میں ملاقات ہوں گی، اس ملاقات میں آپ شک نہ کرنا، یقین رکھنا کہ آپ کی ملاقات موسیٰ علیہ السلام ہی سے ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات معراج کی رات آسمانوں پر ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ۔ اللہ تعالیٰ جس کو ہدایت کا مقتدا اور امام الہدا بناتے ہیں اس کے لیے 2 شرطیں ہیں، پہلی کمال علمی اور دوسرے کمال عملی۔ لما صبروا، یہ کمال عملی ہے، صبر کا دائرہ بہت وسیع ہے، طاعات پر بھی صبر کرنا، گناہوں سے رکنے پر بھی صبر کرنا اور مشقت آئے تو برداشت کرنا۔ کمال عملی اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا۔ وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، آیات پر یقین رکھنا، یقین وہی کرے گا جس کے پاس علم اور فہم ہو، یہ کمال علمی ہے۔ اس کے بعد میں سورہ احزاب کا آغاز ہوتا ہے۔ اس سورت میں غزوہ احزاب کا ذکر ہے، اسی وجہ سے اس کا نام الاحزاب رکھا گیا ہے۔ یہ سورت مدنی دور میں نازل ہوئی ہیں، اس میں چند اہم چیزوں کو بیان کیا گیا ہے، یا اللہ تعالی ہم تمام کو ان چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ۔ عرب میں 3 باتیں بہت مشہور تھی۔ ایک بات یہ تھی کہ جو آدمی سمجھدار ہوتا تو لوگ اس کے بارے میں کہتے کہ اس کے 2 دل ہیں۔ دوسری یہ تھی کہ جب کوئی شخص اپنی بیوی کو تم میرے لیے ایسی ہو جیسی میری ماں کی پشت کہہ دیتا تو اپنی بیوی کو ماں کی طرح حرام سمجھتا۔
تیسری یہ تھی کہ جب کوئی شخص کسی کو اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیتا تو وہ اسے ایسا سمجھتا جیسے حقیقی بیٹا ہو، میراث میں شریک کرتا، اس کی بیوی سے اس کی طلاق یا وفات کے بعد نکاح کو حرام سمجھتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں تینوں رسومات کی تردید فرمائی کہ جس طرح کسی انسان کے سینے میں دو دل نہیں ہو سکتے، ایسے ہی انسان کی دو قسم کے مائیں نہیں ہو سکتی، ایک تو اس کی سگی ماں ہو اور دوسری ظاہر یعنی بیوی ماں بن جائے۔ اسی طرح انسان کے دو قسم کے بیٹے بھی نہیں ہو سکتے، ایک اس کا حقیقی بیٹا اور دوسرا منہ بولا بیٹا بن جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہم امہاتہم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام مؤمنین کو ان کی اپنی جانوں سے زیادہ عزیز و محبوب ہیں اور ازواج مطہرات مومنوں کی مائیں ہیں۔ اس کے باوجود بھی مسلمانوں کی وراثت کا مال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ازواج مطہرات میں تقسیم نہیں ہوتا بلکہ مؤمنین کے اپنے قریبی رشتہ داروں میں تقسیم ہوتا، تو پھر متنبع کو کیسے وراثت مل سکتی ہے؟ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جاءتکم جنود فارسلنا علیہم ریحا۔ یہاں سے لے کر یعنی آیت نمبر 27 تک غزوہ احزاب کا مختلف پہلوؤں سے تذکرہ چل رہا ہے۔ مشرکین مکہ نے احد و بدر میں ناکامی کے بعد عرب کے مختلف قبائل کو مسلمانوں کے خلاف جمع کر کے 12 سے 15 ہزار کا لشکر تیار کیا اور مدینہ منورہ پر حملے کی نیت سے نکلے۔ ادھر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع مل گئی، آپ نے صحابہ اکرام سے مشورہ کیا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی رائے کے مطابق مدینہ منورہ کے باہر خندق کھودی گئی۔ مشرکین نے تقریباً 1 ماہ تک محاصرہ کیا، بالآخر خدائی مدد سے تیز آندھی چلی جس سے مشرکین بھاگ گئے۔ مدینہ سے یہود بنی قریظہ نے عہد شکنی کی تو غزوہ خندق سے فارغ ہونے کے بعد مسلمانوں نے ان کا محاصرہ کیا۔ پھر حضرت سعد رضی اللہ عنہ کے فیصلے کے مطابق ان کے مردوں کو قتل کیا گیا اور ان کے نابالغ بچوں اور عورتوں کو غلام اور لونڈیا بنایا گیا۔ درمیان میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کا بھی ذکر فرمایا ہے جنہوں نے حیلے بہانے کر کے غزوے میں شریک ہونے سے عذر پیش کیا تھا۔ پھر اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتہا۔ ازواج مطہرات نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے غزوہ خندق اور جنگ بنی قریظہ کے فتوحات کے بعد نفقہ بڑھانے کا ایک جائز مطالبہ کیا تھا، لیکن یہ ازواج مطہرات کی شان کے لائق نہیں تھا، اس لیے ان آیات کو نازل کر کے ازواج مطہرات کو اختیار دیا گیا ہے کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہیں اور اپنی سوچ کو بدلے، اور اگر دنیا کی زیب و زینت ان کو اختیار کرنا چاہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے علیحدگی اختیار کر لیں، لیکن قربان جائیے اپنی ماؤں پر کہ انہوں نے پہلی صورت اختیار کی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہیں اور انشاءاللہ آخرت میں بھی ساتھ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنی روحانی ماؤں کی قدر اور ان کے ناموس کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت بہت شکریہ، ملتے کل ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ، واللہ الموفق وهو من وراء القصد وهو يهدي السبيل، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔